بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از عارف عزیز یور انگلش ٹیچر، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آکسفورڈ پروگریسو انگلش گریڈ 8 کا تیسرا یونٹ مسٹری کے پہلی سٹوری مسٹری نمبر 1 کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسٹری نمبر 1۔ مسٹری کہتے ہیں راز پنہاں کو، بیت کو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات جو عام لوگوں سے چھپی ہوئی ہو، جو راز ہو، اس کو مسٹری بولتے ہیں۔ تو پہلا جو مسٹری ہے وہ کیا ہے؟ Perched high in the Vosges mountain in the eastern France is an ancient monastery. پرچ کہتے ہیں کسی بلڈنگ کا انتہائی خطرناک جگہ پہ واقع ہونا، انتہائی تنگ جگہ پہ واقع ہونا۔ Perched high in the Vosges mountains in eastern France is an ancient monastery. مشرقی فرانس کے ووزجز کے پہاڑوں میں انتہائی پرخطر جگہ پر واقع ایک قدیم خانقاہ ہے۔ موناسٹری کسے کہتے ہیں؟ خانقاہ۔ It is a place where monks live، جہاں پہ مونکس رہتے ہیں۔ اور کانوینٹ جو ہے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ ننز رہتی ہیں۔ کانوینٹ کو ننری بھی بولتے ہیں، NUNNERY، ننری۔ Monastery is a place where monks live and convent is a place where nuns live. Over 2 years, 1,100 precious and ancient books have disappeared from the monastery library. 2 سالوں تک 1100 انتہائی قیمتی اور پرانی کتابیں خانقاہ کے لائبریری سے غائب ہو چکی ہے۔ پریشیس کا مطلب ہے قیمتی، اینشنٹ کا مطلب ہے قدیم، ڈس اپیئرڈ کا مطلب ہے غائب ہونا۔ موناسٹری خانقاہ کو کہتے ہیں۔ 2 سالوں سے 1100 انتہائی قیمتی اور قدیم کتابیں خانقاہ کی لائبریری سے غائب ہو گئی ہیں۔ But there was never any sign of break-in. لیکن وہاں پہ چوری کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ Break-in means when a person enters a building forcefully. جب کوئی شخص کسی عمارت میں زبردستی داخل ہو جائے تو اس کو break-in کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ خانقاہ کے بلڈنگ کے اوپر کوئی ایسا نشان موجود نہیں تھا جس سے یہ پتہ چلے کہ اس بلڈنگ میں کوئی زبردستی داخل ہو گیا ہو۔ The locks were changed. خانقاہ کی جو لاکس تھے، تالے، وہ تبدیل کر دیے گئے۔ And the library door was reinforced with steel. اور لائبریری کا دروازہ جو تھا اس کو مضبوط بنایا گیا سٹیل سے۔ Reinforce کا مطلب ہے to make it strong، مضبوط بنانا۔ لائبریری کا دروازہ مضبوط بنایا گیا۔ But still the books continue to disappear. لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود کتابیں اسی طرح غائب ہوتی رہیں۔ An atmosphere of suspicion grew among the monks within the monastery. تو ایسے عالم میں وہاں پہ موناسٹری میں، خانقاہ میں جو مونکس رہ رہے تھے، ان کے درمیان شک کی فضا پیدا ہو گئی، شک کا ماحول پیدا ہو گیا۔ سسپیشن کسے کہتے ہیں؟ سسپیشن کہتے ہیں شک۔ وہ سارے ایک دوسرے کے اوپر شک کرنے لگے۔ Who was the thief؟ کہ یہ چور کون ہے؟ And how was he or she getting in؟ اور کس طرح وہ یہاں خانقاہ میں اندر آ جاتا ہے۔ How do you think these books had disappeared؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں کیسے
غائب ہو چکی تھی لائبریری سے. تو ابھی ہم اس کا تفصیل پڑھتے ہیں. اچھا، نیوز ٹوڈے میں یہ خبر چھپی ہے. ایٹ دا موناسٹری اینڈز ایز CCTV ریویلز اے ڈیئرنگ تھیف. تو خانقاہ جو ہی ختم ہوتی ہے وہاں پہ ایک ڈیئرنگ کہتے ہیں عزم والا، ہمت والا. CCTV کیمرہ کے ذریعے ایک ہمت والے چور کو دکھایا گیا ہے کہ وہ اس بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے یا باہر جاتا ہے. Yesterday in court in Alsace, eastern France, Stanislas Guz, 33, a teacher at Strasbourg Engineering School, was given a suspended sentence of 18 months for burglary. تو کل ایلسیس کی ایک عدالت میں جو مشرقی فرانس میں واقع ہیں، اسٹینسلس گوز جو 33 سالہ ایک ٹیچر تھا ایٹ اسٹریسبورگ انجینئرنگ اسکول، اسٹریسبورگ انجینئرنگ اسکول میں، اس کو سسپینڈڈ سینٹینس کی سزا سنائی گئی 18 مہینوں کے لیے فار برگلری. برگلری کہتے ہیں تیفٹ کو، چوری کو، کیونکہ اس نے چوری کی تھی. اس چوری کی سزا عدالت نے اس کو یہ سنائی کہ 18 مہینوں تک اس کو سسپینڈڈ سینٹینس دیا جائے گا. سسپینڈڈ سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو اگر سسپینڈڈ سینٹینس سنائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ سزا جو 18 منتھ کے لیے اس کو یہ سزا سنائی گئی ہے، تو 18 منتھس کے دوران اگر دوبارہ اس نے کوئی جرم کیا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی، اور اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، تو پھر 18 ماہ کے بعد اس کو فری کیا جائے گا. گوز said he was driven by a passion for the priceless book. تو گوز نے عدالت میں کہا کہ یہ جو قیمتی کتابیں تھی، پرائسلیس کا مطلب ہے پریشیس، قیمتی کتابیں جو تھی وہ اس کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ بیتاب تھا. اینڈ ہی ہیڈ فلڈ ہز لٹل اسٹریسبورگ فلیٹ ود میسو والیومس. اور اس نے اپنے چھوٹے سے فلیٹ کو جو اسٹریسبورگ میں واقع ہے، اس چھوٹے سے فلیٹ میں انہوں نے بہت زیادہ کتابیں رکھی ہیں. میسو مین a large number، بہت بڑی تعداد میں اس نے وہاں پہ کتابیں رکھی ہیں. ڈیٹنگ بیک ٹو دا 15th century، اور ان میں سے بعض کتابیں اتنی پرانی ہے کہ وہ 15th century میں لکھی گئی ہے. سم ود ووڈن کورز، اور ان میں سے بعض کتابوں کے جو کور ہے، جلد ہے، وہ لکڑ کے بنے ہوئے ہیں. اینڈ ویئنگ سیورل کیلوز، اور ان کا وزن جو ہے کئی کیلوز تک ہے. ہی ہیڈ کیریڈ آف آن ہز بائسیکل، اور یہ لوڈ جو ہے کتابوں کا، اتنی وزنی کتابیں وہ اپنے بائسیکل کے اوپر خانقاہ سے اپنے فلیٹ تک لے کے آتا ہوتا تھا. اب گوز نے یہ کتابیں خانقاہ سے کیسے حاصل کی، یہ بھی ایک بہت بڑا معمہ تھا. گوز ہیڈ ڈسکورڈ اے فرگوٹن میپ فرام میڈیول ٹائمز ان دا پبلک آرکائیوز. میڈیول ٹائمز کا مطلب ہے مڈل ایجز. مڈل ایجز گوز کو کسی طرح کسی سرکاری دفتر سے میڈیول ٹائم کا، مڈل ایج کا کوئی ایک نقشہ مل گیا تھا، اور یہ نقشہ جو تھا وہ پبلک آرکائیو میں پڑا ہوا تھا. آرکائیو ویسے ریکارڈ کو کہتے ہیں، ریکارڈ. تو اس ریکارڈ سے، اس آرکائیو سے مڈل ایجز کا جو نقشہ تھا وہ گوز کو مل گیا تھا. which revealed a secret access to the library، اور اس نقشے میں اس لائبریری کا جو خفیہ رستہ تھا وہ دکھایا گیا تھا. from the monastery attic، خانقاہ کا جو بالا خانہ تھا، ایٹک کہتے ہیں بالا خانہ، اسی بالا خانے کے رستے سے خانقاہ کی لائبریری تک جو خفیہ رستہ تھا وہ اس نقشے میں دکھایا گیا تھا. The attic was reached by a daring climb up the exterior walls، اور اس بالاخانے تک رسائی خانقاہ کے باہر والی دیوار سے دی گئی تھی، کہ باہر والی دیوار سے اگر کوئی رسی سے اوپر چڑھ جائے
تو وہ اس بالا خانے میں پہنچ سکتا تھا. اینڈ ٹو اے اسٹیپ نیرو اسٹیئر وے، ایک انتہائی مشکل اور تنگ اسٹیئر وے کے ذریعے، سیڑھیوں کے ذریعے. اینڈ دین ٹو اے سیکرٹ چیمبر، اور پھر اسٹیئر وے سے گزر کے ایک خفیہ چیمبر میں انسان داخل ہو جاتا تھا. A mechanism from the secret chamber opened up the back of one of the 5 cupboards in the library. تو یہ ایک ایسا عمل تھا کہ اس سیکرٹ چیمبر سے گزرنے کے بعد انسان اس خانقاہ کے لائبریری کے بیک کے اوپر پہنچ جاتا تھا، اور بیک کی طرف پہ وہاں جو کبرڈز پڑی ہوئی تھی، کبرڈز کہتے ہیں المیرا کو، جو الماریاں پڑی ہوئی تھی 5 لائبریری کی، وہ موجود تھی. Goose spent many hours studying the books by candlelight and then taking back the suitcases full of precious volumes to his flat. تو گوز جب اس لائبریری میں اندر داخل ہوتا تھا تو موم بتی کی روشنی میں کافی ٹائم تک وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوتا تھا، اور پھر مطالعے کے بعد یہ جو قیمتی کتابیں تھی، ان قیمتی کتابوں کو اپنے سیوٹ کیس میں رکھ دیتا تھا. اپنے سیوٹ کیس جو تھا، اپنے سیوٹ کیسز ان کتابوں سے وہ بھر دیتا تھا، اور یہ سیوٹ کیسز وہ اپنے فلیٹ لے جاتا تھا پھر، ویئر ہی کیئرفلی کلینڈ دیم، جہاں پہ وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کتابوں کو صاف کرتا تھا. In his defense, Goose said that he knew he was doing wrong. اپنے دفاع میں عدالت میں گوس نے کہا کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ ایک غلط کام کرتے تھے. But he felt that the volumes covered in dust and pigeon droppings. لیکن اس سے یہ احساس تھا کہ یہ جو قیمتی کتابیں ہیں، جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسٹ جمع ہو گیا ہے، اور جس کے اوپر کبوتر کی گندگی بھی بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی، ان کو نظر انداز کیا گیا تھا. نیگلیکٹڈ، نظر انداز کیا گیا تھا. آن CCTV کیمراز، CCTV کیمراز کے ذریعے پولیس واچڈ گوز فل 3 سیوٹ کیسز. پولیس نے گوز کو دیکھا کہ وہ اپنی 3 سیوٹ کیسز جو تھے وہ بھر رہے تھے ود اینٹیک بکس. اینٹیک کہتے ہیں اینشنٹ، قدیم کتابوں سے وہ اپنی سیوٹ کیسز بھر رہا تھا. اینڈ دے اریسٹڈ ہم، اور انہوں نے اس کو اریسٹ کیا. ایز ہی اینڈڈ ہز روپ کلائم بیک، جیسے ہی اس نے ختم کیا رسی کے ذریعے جب وہ نیچے اترے خانقاہ کی باہر والی دیوار کے ساتھ، جو ہی وہ باہر اترے تو پولیس نے اس کو اریسٹ کیا. ہی واز فائنڈ $11,835. ان کو $11,835 جرمانہ کیا گیا. But the monastery librarian asked this Goose should be allowed to keep his teaching job. لیکن خانقاہ کے لائبریرین کی درخواست کے اوپر گوس کی نوکری جو تھی وہ بچ گئی، اور گوس کو اپنے ٹیچنگ کے جاب کے اوپر چھوڑ دیا گیا. He also issued an invitation to Goose to visit the library when he wished. اور لائبریرین نے گوس کو ایک انویٹیشن کارڈ بھی ایشو کیا کہ وہ جب بھی چاہیں وہ لائبریری کا وزٹ کر سکتے ہیں. ٹو وزٹ دا لائبریری وین ہی وشڈ، کہ وہ جب بھی چاہیں وہ لائبریری کا وزٹ کر سکتے ہیں. سو لانگ ایز ہی کیم ان تھرو دا فرنٹ ڈور، اگر وہ لائبریری میں فرنٹ ڈور سے، سامنے والے دروازے سے آئیں تو وہ جب بھی چاہیں وہ لائبریری کا وزٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے مطالعے کا جو شوق ہے وہ پورا کر سکتے ہیں. سو دس از دا اینڈ آف دا فرسٹ اسٹوری، مسٹری نمبر 1. This is how the books were stolen from the monastery and the mystery is resolved. I hope the video was very beneficial to you. If it was beneficial to you, please hit the like button and share it with your friends. So far as mystery number 2 is concerned, I will record a separate video for that. Thanks for watching the video. Bye.